ترجمان مدارس دینیہ آیت الخیر نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث رئیس جامعہ خیر مدارس ملتان و ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا احمد حنیف صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ وہ تشریف لائیں، حضرت اقدس مولانا احمد حنیف صاحب جلندری دامت برکاتہ العالیہ، صاحبزادہ حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا رسول بعد رسولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت، فإن أتاك الموت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران اسلام، اصحاب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، طلباء کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے یہ یقیناً مسئلہ سنا ہوگا کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. چونکہ میرے سامنے لاؤڈ سپیکر ہے، اس لیے میرا سلام آپ میں سے ہر ایک بھائی اور چچا کے کانوں تک پہنچا ہوگا. آپ تمام کا جواب مجھ تک تب پہنچے گا جب آپ مل کر بیک آواز بلند مجھے میرے سلام کا جواب مرحمت فرمائیں گے. میں اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے بھائی اور چچا مجھے میرے سلام کا جواب عنایت فرمائیں گے، ایک بار پھر سلام عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میرے جن بھائیوں اور جن چچاؤں نے میرے سلام کا جواب دیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا بھی جگہ سے ہلیں اور تھوڑا سا آگے ہو جائیں. تھوڑا سا ہلیں ضرور، اگر آگے جگہ نہ بھی ہو تو تب بھی ذرا ہل جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. میں سب سے پہلے اس ادارہ کے محتمم حضرت مولانا طاہر عثمانی صاحب سلمہ الرحمن، محمد طیب عثمانی صاحب سلمہ الرحمن الی یوم المیزان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت تقریب میں گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا. جامعہ تعلیم القرآن و سنہ میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ اس بابرکت مجلس میں بیٹھنا میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے. یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے، اس مجلس پر لاکھوں مجلسیں قربان کی جا سکتی ہیں. اس محفل پر
लाखों महाफिल कुर्बान की जा सकती हैं, क्योंकि इसकी निस्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और आप जानते हैं कि निस्बत के बदलने से मकाम, शान, मर्तबा, वक़्त, हैसियत बदल जाती है। जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। निस्बत रसूल जिसके पास नहीं होगी, क़यामत में उसका बेड़ा पार नहीं होगा। निस्बत कितनी आला चीज है, बस एक मिसाल देकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप अपने किसी दोस्त के, अजीज के, जानने वाले के घर जाइए, वो आपको अपना घर दिखाए जो उसने नया बनाया हो, और वो आपको अपने वॉशरूम में लेकर जाए, टॉयलेट दिखाए, बाथरूम दिखाए, बैतुल खला दिखाए, लैट्रिन दिखाए, और कहे कि भाईजान मैंने इस वॉशरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर स्पेन से, इटली से, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से टाइल मंगवाई है, 20 लाख का फर्श लगवाया है, आप जूती उतार कर जाइए। आप उससे कहेंगे कि भैया आप 20 लाख तो क्या 20 करोड़ का भी अगर फर्श लगा देंगे तो मैं अपनी 10 रुपए वाली जूती भी उतार कर नहीं जाऊंगा, जूती पहन कर जाऊंगा, क्योंकि ये गंदगी की जगह है, बैतुल खला है। इसके बिल्कुल बरअक्स आप किसी गांव की कच्ची मस्जिद में चले जाइए और आपने पांव में 10 रुपए 20 रुपए नहीं 10 लाख रुपए की जूती भी पहनी हो, तो आप उसके कच्चे फर्श पर जूती उतारकर हाथ में पकड़ लेंगे कि इस फर्श की निस्बत अल्लाह ताला के साथ है। तो निस्बत की वजह से मकाम बदल जाता है। एक गत्ता जिसको बच्चे उठाकर फेंकते हो, पांव से रौंदते हो, अगर उस गत्ते को कुरान करीम के मुकद्दस और आपके साथ सी दिया जाए, जिल्द कर दिया जाए, पेवस्त कर दिया जाए, और आप किसी भी मकतब फिक्र के, स्कूल ऑफ थॉट के आलिम साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास, इमाम खतीब के पास चले जाइए और पूछिए कि ये गत्ता जिसको चंद दिन पहले मेरे बच्चे उठाकर हवा में फेंकते थे, पांव से रौंदते थे, इससे खेलते थे, क्या अब भी मेरे बच्चे इस गत्ते को उठाकर फेंक सकते हैं, पांव से रौंद सकते हैं? तो वो आपको आलिम और मुफ्ती जवाब में कहेंगे कि हाथ से उठाकर दूर फेंकना तो दूर की बात, पांव से रोड़ना तो दूर की बात, अब इसको बगैर वुजू के हाथ भी नहीं लगा सकते। आप सवाल करेंगे क्यों? ये वही जो गत्ता है जो चंद दिन पहले बच्चे उठाकर फेंकते थे, पांव से रोंदते थे, अब वही गत्ता कुरान करीम के कागजों और आपके साथ सी दिया गया, इसका मकाम क्यों बदल गया? तो वो कहेगा जो मकाम और शान कुरान के और आपकी है, वही मकाम और शान उस गत्ते की है जो कुरान के साथ सी दिया गया है। मकाम बदल गया। तवज्जो रखिए, अगर एक बेजान गत्ता अपनी निस्बत कुरान के साथ जोड़ ले तो उसका मकाम इतना बुलंद हो जाता है कि बगैर वुजू के हाथ लगाना जायज नहीं। तो जिन सीनों में कुरान आ जाए और जिन हाथों में कुरान आ जाए, जिन जुबानों पर कुरान आ जाए, जिनकी जिंदगियों में कुरान आ जाए, उनका मकाम अल्लाह के यहाँ कितना बुलंद होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुफ़ाज़ कुरान की अदब करने की तौफीक अता फरमाए। इनके अदब का तो जनाब रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है, हमारे अकाबिर ने करके दिखाया है। हजरत मौलाना बदर आलम मीरठी रहमतुल्लाह अलैह जो तर्जुमान सुन्ना के मुसन्निफ हैं, उनके बेटे मौलाना आफ्ताब आलम ने अपना ये वाक़िया आरिफ बिल्लाह हजरत हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया। हजरत हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मवाइज़ में इसको दर्ज फरमाया कि मौलाना आफ्ताब आलम कहते हैं जब मेरे वालिद माजिद का इंतकाल हुआ मदीना मुनव्वरा में और उनको जन्नतुल बकी में दफन किया गया, अल्लाह मुझे और आपको भी वहां की मिट्टी नसीब फरमाए, आमीन कह दें। मरना तो है ही, हुजूर के पहलू में मौत आ जाए और जन्नतुल बकी में दफन हो जाए। तो मौलाना बदर आलम मीरठी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हुआ, जन्नतुल बकी में कब्र बनी। अब जिस दिन से जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान बना है 1400 साल गुजर गए या इससे भी जायद का अरसा, हर रोज लोग बहुत होते हैं, वहां दफन होते हैं, जगह थोड़ी सी है। तो जन्नतुल बकी की जो इंतजामिया है उनका दस्तूर और तरीकेकार यह है कि वो 6 महीने के बाद कब्र को खोलते हैं, पुरानी हड्डियों को जमा करते हैं, दूसरी मैयत को वहां दफन कर देते हैं।
تو مولانا آفتاب عالم کہتے ہیں کہ میرے ابا جان کی جب انتقال کو 6 مہینے گزر گئے تو جنت البقیع کی انتظامیہ اپنے دستور کے مطابق آئی، میرے ابا جان کی قبر کو کھولا، دیکھا، بند کر دیا، پھر 6 مہینے کے بعد آئے، قبر کو کھولا، دیکھا اور بند کر دیا، پھر 6 مہینے کے بعد آئے، قبر کو کھولا، دیکھا، بند کر دیا، 1.5 سال کے اندر 3 مرتبہ وہ لوگ آئے، قبر کو کھولتے دوسرے میت کو دفن کرنے کے لیے، لیکن دیکھتے پھر بند کر دیتے، کیوں؟ جثتہ لم تتغیر وکفنہ لم یبلا، جسم ابھی تک تر و تازہ تھا اور کفن نہ میلا ہوا تھا اور نہ بوسیدہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ کہہ دیں، ایک درخت لگتا ہے جنت میں، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو مولانا آفتاب عالم کہتے ہیں حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ کو کہ میرے ابا جان کو اللہ نے دنیا میں جو یہ نقد انعام عطا فرمایا، میرے ذہن میں اس کی ایک وجہ آتی ہے اور وہ یہ کہ میرے ابا جان مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جس طرح وہ قرآن کریم کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے کہ قرآن کی بے ادبی ہے، اسی طرح جب ان کو معلوم ہو جاتا کہ اس چھوٹے بچے کے سینے میں قرآن ہے تو وہ اس کی طرف بھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ اللہ نے حافظ قرآن کا ادب کرنے کا نقد انعام دنیا میں یہ دیا کہ زمین کو فرما دیا کہ حرام ہے تجھ پر اس کے جسم کو نہیں کھانا۔ یہ ادب ہے ان حضرات کا۔ اور اس کے بعد میں اپنے ان دائیں طرف موجود بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ایک خواب دیکھا تھا آج سے 8 سال پہلے، آج الحمدللہ وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ یہی وہ علم ہے کہ جس پر مبارکباد دینی چاہیے اور دی جانی چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کی تحصیل پر مبارکباد دی ہے۔ کسی اور علم کی تحصیل پر، اس کے حاصل کرنے پر، اس کی طلب کرنے پر جناب رسول اللہ نے مبارکباد نہیں دی۔ قاری قرآن عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عبید بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹے گفتگو نہیں کیا کرتے، سوال پوچھا جائے جواب آتا بھی ہو تو خاموش رہا کرتے ہیں۔ تو میں ادب رسالت و نبوت میں خاموش رہا، جواب آتا تھا نہ دیا۔ جناب رسول اللہ نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ عبید بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ میں نے وہی جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ جناب رسول اللہ نے تیسری مرتبہ پوچھا عبید بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ جناب رسول اللہ مجھ سے جواب سننا چاہتے ہیں اور الامر فوق الادب ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت الکرسی ہے۔ تو جناب رسول اللہ نے کہا عبید تمہارا جواب درست ہے، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ تو وہ علم جس کی تحصیل پر لسان نبوت سے کلمات تبریک صادر ہوئے ہیں، وہ سائنس کا علم نہیں ہے، وہ جغرافیہ کا علم نہیں ہے، وہ ریاضی کا علم نہیں ہے، وہ میڈیکل کا علم نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ اب مجھ پر اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ اب تک اور اب کے بعد والی زندگی میں کیا فرق ہے، یہ بات میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں اور آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش بعد میں کر رہا ہوں۔ اب تک آپ اور میں اپنے ان اکابر کو دیکھتے تھے اور سیکھتے تھے، اب لوگوں نے مجھے اور آپ کو دیکھ کر سیکھنا ہے۔ ہمیں اپنے عمل سے دکھانا ہے کہ ہمارا تعلق دینی مدرسے سے تھا، میرے سینے میں قرآن ہے، میں نے درس نظامی حاصل کیا ہے، میں علماء دیوبند کی عظیم الشان روایات کا وارث ہوں۔ ہمیں چیخ کر یہ نہیں پکارنا کہ میں عالم دین ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں دینی مدرسے کا طالب علم ہوں، بلکہ میرا اور آپ کا عمل یہ بتانا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو ان کو لگے کہ یہ محمد کا امتی ہے، یہ دیوبند کا ماننے والا ہے، یہ کسی مدرسے کا فیض یافتہ ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اس لیے کہ جس درخت پر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھل لوگوں کو چیخ کر نہیں پکارتا کہ مجھ پر پھل لگے ہیں ادھر آ جاؤ، بلکہ اس کی جھکی ہوئی ٹہنیاں لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ مجھ پر پھل لگے ہوئے ہیں ادھر آ جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اکابر کا نمونہ بنائے۔ اور اس کے بعد
میں آپ کے والدین کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، خاص طور پر ماں باپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو اس کو دل کی تختی پر لکھیے کہ جس زمین پر بارشیں نہیں ہوتی، جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہیں ہوتا وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ کے والدین نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی، میرے والدین نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہے، اب میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آئی ہے ہم اپنی نسل کی طرف اس کو منتقل کریں۔ اور میرے بھائیوں، جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو ہمیں اس سلسلۃ الذہب، اس عظیم واسطوں سے اللہ کا اور رسول اللہ کا شاگرد بنا دیتا ہے۔ میں اکنامکس پڑھ رہا تھا اپنے استاد سے، معاشیات، میں نے اپنے استاد سے پوچھا من علمک الاقتصادیات، who is your teacher of economics؟ استاد محترم آپ مجھے اکنامکس پڑھا رہے ہیں، یہ تو بتائیے کہ آپ نے خود کس سے اکنامکس پڑھی ہے؟ انہوں نے اپنے استاد کا نام لیا، میں نے کہا استاد محترم انہوں نے کس سے پڑھی ہے؟ تو میرے استاد نے کہا کہ احمد میں نہیں جانتا کہ جس نے مجھے معاشیات پڑھائی ہے اس نے کس سے معاشیات کا علم حاصل کیا۔ میں نے کہا استاد محترم میں نے اس دینی مدرسے کے اندر، اس مدرسے کی چار دیواری میں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے، میں پوری سند رکھتا ہوں کہ میں نے حدیث مبارکہ کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، یہاں تک کہ آخر میں میرے ٹیچر کے طور پر، میرے معلم اور استاد کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا سنیے کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اپنے استاد محترم، والد محترم حضرت اقدس مولانا حنیف جالندھری اطال اللہ بقاءہ اور اپنے شیخ الحدیث مولانا صدیق نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ میرے جد اعلیٰ بانیہ وفاق المدارس و خیر المدارس حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ قاسم العلوم والخیرات دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی اور قطب الاقطاب مولانا رشید گنگوہی نور اللہ مرکزہما سے ان دونوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ شاہ عبد الغنی سے انہوں نے پڑھی، شاہ اسحاق سے انہوں نے پڑھی، شاہ عبد العزیز سے انہوں نے پڑھی، اپنے والد محترم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی، ابو طاہر المدنی سے انہوں نے پڑھی، ابراہیم القردی سے انہوں نے پڑھی، احمد الکشافی سے انہوں نے پڑھی، ابو مواہب الچناوی سے انہوں نے پڑھی، محمد بن احمد الرملی سے انہوں نے پڑھی، ابو یحییٰ انصاری سے انہوں نے پڑھی، ابن حجر اسقلانی سے انہوں نے پڑھی، ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے پڑھی، احمد بن ابو طالب الحجاج سے انہوں نے پڑھی، حسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے پڑھی، عبد الاول بن عیسیٰ الحربی سے انہوں نے پڑھی، عبد الرحمن بن مظفر الدودی سے انہوں نے پڑھی، عبداللہ بن احمد سرخسی سے انہوں نے پڑھی، محمد بن یوسف الفربری سے اور انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی، امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری سے امام بخاری نے پڑھی، حمیدی سے حمیدی نے پڑھی، سفیان سے سفیان نے پڑھی، یحییٰ بن سعید سے انہوں نے پڑھی، محمد بن ابراہیم التیمی سے انہوں نے پڑھی، علقمہ بن وقاص اللیثی سے اور علقمہ بن وقاص اللیثی نے کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ سنی ناطق الحق والمیزان خلیفہ وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے حدیث مبارکہ سنی، پڑھی، سمجھی، سیکھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات۔ یہ تو ایک حدیث کی سند ہے، یہ تو ایک حدیث کی سند ہے، کم و بیش 10 لاکھ احادیث ہیں جو اس امت تک صحابہ نے پہنچائی ہیں، جو میرے یہ بھائی ہر روز سند پڑھتے ہیں، میرے اکابر کے واسطے سے وہاں تک پہنچتی ہے۔ وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں۔ مبلغ اسلام داعی کبیر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامن برکات العالیہ محبت فرماتے ہیں، ایک سفر میں ان کے ساتھ تھا، حضرت اگلی سیٹ پر براجمان تھے، میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت جس طرح آپ جناب رسول اللہ کا نسب نامہ بیان کرتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب الی آخری وقت نہیں کہ پورا سناؤں، اسی طرح حدیث کی سند میں نے آپ کے سامنے عرض کی، بالکل اسی طرح قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے کہ میں نے قرآن کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کن سے پڑھا، یہاں تک کہ آخر میں میرے استاد کے طور پر کوئی
انسان نہیں بلکہ خالق انسان اللہ کا نام نامی آتا ہے، تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے آج تک قرآن کریم کی سند نہیں سنی، تم سناؤ۔ میں نے کہا سنیے کہ میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم قاری اقبال صاحب دامت برکات ملالیہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری عبید اللہ رحیمی سے، انہوں نے پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا قاری محی الاسلام سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا امام الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا غلام محمد الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا عبد الغفور سے، انہوں نے پڑھا عبد الخالق المنفع سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن سے، انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السنباطی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہازہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا ابو نصر الطبلاوی سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریا انصاری سے، انہوں نے پڑھا برہان الدین القلقلی سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ابو عباس احمد الحنفی دمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے، انہوں نے پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حسین سے، انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے، انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الحاشمی سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے، انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے، انہوں نے پڑھا امام عاصم الکوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، اور شیخ سعد بن الیاس سے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے، اور ان پانچوں صحابہ کرام نے قرآن پڑھا، سمجھا، سیکھا، صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے، اور جبرائیل امین نے قرآن لیا رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مدارس دینیہ، مدارس دینیہ، حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب، حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب، نعرہ تکبیر، صاحبزادہ حضرت مولانا احمد حنیف جلندری، نعرہ تکبیر۔ والد محترم جو کہ تشریف لے آئے ہیں، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سکون کالج یونیورسٹی کا علم محترم ہے، میں نے خود ایم فل کیا ہے، ضروری ہے، لیکن یہ اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ وہ علم اتھینٹک نہیں، مستند نہیں، محفوظ نہیں، ٹھوس نہیں، ٹھیک نہیں، لیکن جو ہمارا علم ہے یہ اتھینٹک ہے، مستند ہے، محفوظ ہے، ٹھوس ہے۔ ان کے اساتذہ کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو سب سے آخر میں اول تو استاد ہی نہ ملیں گے، اور اگر استاد مل بھی گئے تو آخر میں آئنسٹائن، لارڈ میکالا، نیوٹن کا نام آئے گا۔ لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو جو علم دیا ہے، اگر ہمارے اساتذہ کی فہرست مرتب کی جائے تو سب سے اوپر یا جناب رسول اللہ کا نام آئے گا یا اللہ کا نام نامی آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ قرآن سب سے اوپر، کتب سب کی سب نیچے ہیں۔ قرآن سب سے اوپر، کتب سب کی سب نیچے ہیں۔ اسی کا حافظ آگے، صدر ذرا پیچھے ہیں۔ مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے، مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اسی کی بخشش ہوتی ہے جو ان سے دل لگاتا ہے۔ ہماری